تو پاکستان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں ہوتی. آج سزائیں نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے یہ گستاخیاں ہوتی ہیں، پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. جمعیت علماء اسلام، دینی مدارس، قائد جمعیت، قائد حریت حضرت مولانا حامد الحق حقانی دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی، جرنیل جمعیت حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب، پیر طریقت حضرت مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب، ہماری اعلیٰ قیادت کی ہدایات ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جناب والا جو مسیح عبادت خانے جلائے گئے ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں. یہ دل خراش واقعہ ہے. یہ پاکستان کو، دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اسلام کسی بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی عیسائی نے قرآن مجید جلایا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، یہ پورے عیسائیوں کا عمل نہیں. اگر جناب والا چند لوگوں نے عبادت خانوں کو جلایا، نقصان پہنچایا ہے، کہ یہ ان چند لوگوں کا عمل ہے، سارے مسلمانوں کا عمل نہیں. جناب والا اسلام اس بات کی درس نہیں دیتا، دین اسلام اس بات کی درس نہیں دیتا کہ جناب والا غیر مسلموں کی، ذمیوں کی، اقلیتوں کے عبادت خانوں کو جلایا جائے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے. ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کیے، اعلانات کیے ہیں، اور جن لوگوں نے نقصانات پہنچائے املاک کو، جمعیت علماء اسلام مطالبہ کرتے ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، کیفر کردار پہنچایا جائے. اور جن لوگوں نے توہین کیا قرآن مجید کی، ان کو بھی فی الفور گرفتار کر کے سزائیں دی جائیں. جب ہم سزائیں دیں گے اور جناب والا اس کی تحقیقات کی جائے، اعلیٰ قسم کے ججز کی جناب ٹیم بٹھلائی جائے جو انصاف پر، عدل کی بنیاد پر صحیح تحقیقات کی جائے، تاکہ کسی بے گناہ کو بھی جناب والا گرفتار نہ کیا جائے، کوئی بے گناہ بھی جناب والا اس سزا کے اندر نہ آ جائے. ایسے ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، شر پسند عناصر، شر پھیلانے والے بچ جاتے ہیں. تو اس کی شفاف ترین تحقیقات کی جائے، اس پہ ججز کا ایک پینل بٹھایا جائے. جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ ہے، مطالبہ ہے، اور جب ان مجرموں کو سزا ملے گی تو ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. قائد جمعیت مولانا حامد الحق حقانی، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی، جرنیل جمعیت حضرت مولانا سید یوسف شاہ، حضرت مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی کی پوری جمعیت علماء اسلام کو، مدارس دینیہ کے ورکروں کو ہدایات ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. جناب والا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اپنے دفاعی اداروں کا، اپنی فورسز کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کے امن کو برقرار رکھنا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے. آج دشمن عناصر پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ہم دشمن عناصر کی ان ناکام سازشوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ناکام بنائیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. اور اس وقت ہم اپنی فرقہ بندی سے نکل کر اور مسلکوں سے نکل کر ہم اتحاد و اتفاق کا درس دیں. قومیتزم کی بیماریوں سے نکل کر ہم منبر و محراب سے اتفاق و اتحاد کا درس دیں اور مسلمانوں کو جوڑنے کا کردار ادا کریں، پاکستان کو مضبوط کریں. پاکستان عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے. اس وقت پاکستان کے مخالف دشمن عناصر، ان کی بڑی گندی نگاہ پاکستان پر ہے. وہ پاکستان کو لبنان، شام بنانا چاہتے ہیں، افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. ان کی بھول ہے. پاکستان کے اندر تمام مسالک کے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا ہے. ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جان دیں گے. ہم پاکستان کی سرحدات کا تحفظ کریں گے، پاکستان کے انچ کا تحفظ کریں گے. جب بھی جیسے چیف آف آرمی اسٹاف محترم جناب حافظ سید منیر نے کہا کہ پاکستان کی فوج کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد. محترم جناب سپاہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف ایمان، تقوی، جہاد کے ماٹو کو لے کر آپ بھی چلے. جمعیت علماء اسلام دینی مدارس بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے.
پاکستان کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے جمعیت علماء اسلام بھرپور کردار ادا کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے پاکستان سے فرقہ واریت کو، انتہا پسندی کو، منافرت کو پاؤں تلے رون دیا ہے۔ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں پرچم لہرایا، علامہ ظفر احمد عثمانی نے ڈھاکہ میں پرچم لہرایا۔ میرے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھایا۔ گاندھی نے پوچھا تھا قائد اعظم سے، پاکستان کے لیے محنت تو کر رہے ہو، دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اس کا دستور کیا ہوگا؟ گاندھی کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، گاندھی جی پاکستان کا دستور قرآن مجید ہے، پاکستان کا منشور قرآن مجید ہے، پاکستان کے اندر قرآن کے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ، اسلام کی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کے قانون کا نفاذ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ جب پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ ہوگا، انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان کا قیام ہوگا۔ کوئی بھی میلی نگاہ سے پاکستان کو نہیں دیکھے گا۔ آج بھی ہم جمعیت علماء اسلام اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا احتجاج، ہم نے کسی قسم کی ہڑتالیں نہیں کرنی، بلکہ امن و امان کے لیے ہم نے اپنی انتظامیہ کا دفاعی اداروں